راز حقیقت میں خوش آمدید حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی۔ وہ بکریوں کا چراوا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ رنگت بالکل سیاہ اور چہرہ بدشکل تھا۔ اس کے پاس سے بدبو کے ببوقے اٹھتے تھے۔ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی دنیا میں یوں ہی مگن رہا۔ بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پاس سے گزر رہے تھے۔ آج اچانک اس کے دل میں احساس جاگتا ہے کہ یہ یہود کس سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں بھی معلوم کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تمہارا مد مقابل کون ہوگا؟ وہ یہودی بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس حبشی کے دل نے بھی خواہش ظاہر کی کہ کاش میں بھی اس شخص کو دیکھ سکتا۔ وہ اپنا تمام ساز و سامان اٹھاتا ہے اور اس شخص کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جس کا ذکر یہودی کر رہے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت للعالمین کے پاس آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری دعوت توحید کی دعوت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، میرا رنگ سیاہ ہے، چہرہ بد شکل ہے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس کے بعد وہ فوراً اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور اس طرح مردانہ وار لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ وہ حبشی نوجوان شہید ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا رتبہ حاصل کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کامل ایمان عطا فرمائے، آمین۔